الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ تم میں سے کوئی بھی کامل ایمان والا، کامل مؤمن اس وقت تک نہیں بن سکتا ہے جب تک وہ اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس میں من الخیر کا اضافہ ہے کہ انسان دنیا و آخرت میں اپنے لیے جو بھلائی پسند کرتا ہے وہی بھلائی جب وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرنے لگے گا تو انسان اس وقت کامل مؤمن بن سکتا ہے۔ مثلا ایک آدمی دنیا میں اپنے لیے کیا پسند کرتا ہے؟ عزت، شہرت، مال، اس کی اولاد اور اس کے اہل خانہ نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اس پر انعامات ہی انعامات کی بارش ہو، تمام پریشانیوں سے محفوظ ہو، تمام بیماریوں سے محفوظ ہو۔ تو جب ایک انسان کے اندر یہ طلب اور تڑف پیدا ہو کہ جیسے میں اپنے لیے یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے پاس مال ہو، عزت ہو، آبرو ہو، میرا مقام ہو، میری اولاد اور میرے اہل خانہ بہتر ہو، میں تمام تر پریشانیوں اور بیماریوں سے محفوظ رہوں، جب یہی دوسرے بھائی کے لیے، یہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے جو اخوت کا تقاضا ہے اور کمال ایمان کے لیے سبب اور ذریعہ ہے، کہ جب یہی دوسرے بھائی کے لیے چاہے گا، یہی پسند کرے گا، سمجھ لینا کہ اس انسان کا ایمان کامل ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے انسان آخرت میں اپنے لیے کیا پسند کرتا ہے؟ ایک ایمان والا، ایک مومن اپنے لیے آخرت میں پسند کرے گا کہ خاتمہ بالخیر ہو، قبر کی سختیوں سے، قبر کے سوالات سے وہ محفوظ رہے، قبر کے عذاب سے، قبر کی پریشانیوں سے، قیامت میں سوال کرنے سے، وہاں پر حساب و کتاب لیے جانے سے، یعنی ان چیزوں کو وہ پسند کرتا ہے کہ آخرت میں جب حشر کا میدان ہوگا، سوال و جواب ہوں گے، وہاں پر اللہ رب العزت مجھے معاف کر دے، آسانی کے ساتھ اپنے فضل و کرم سے مجھ کو جنت میں داخل کر دے اور مجھے جہنم سے بچائے، اپنے عذاب سے مجھ کو محفوظ رکھے۔ یہ چیزیں ایک انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ جب ایک انسان کے اندر یہی تڑپ پیدا ہو جائے، ایک انسان کے اندر یہی داعیہ پیدا ہو جائے کہ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، وہی میرے بھائی کے پاس بھی ہو، اس سے نہ جلتا ہو، اس سے نہ بغض رکھتا ہو، بلکہ اس کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہو، تو یہ کمال ایمان کا درجہ ہے کہ اس آدمی کا ایمان کامل ہے۔ یہ اخوت کا تقاضا یہی ہے۔ اور دین اسلام، چونکہ اسلام کامل اور مکمل دین ہے، یہ ہمیں ہمیشہ رہبری کرتا ہے، ہمیشہ رہنمائی کرتا ہے، ہمیشہ ایسی چیزوں کو کرنے کا حکم دیتا ہے جو ہمارے لیے دنیا میں بھی فائدہ مند ہے اور آخرت میں بھی فائدہ مند ہے، اور ان چیزوں سے ہمیں باز رہنے کا حکم دیتا ہے جو ہمارے لیے دنیا میں بھی نقصان دہ بن سکتی ہے اور آخرت میں بھی نقصان دہ بن سکتی ہے۔ اس لیے ایمان والا تب ہی کامل ایمان والا شمار کیا جائے گا جب وہ اپنی بھائی کے لیے وہی پسند کرے گا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جو ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہماری رہبری کرتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔